السلام علیکم۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ عمرو عیار کی آنکھ کھلی تو وہ بے اختیار چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار آنکھیں ملیں اور ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک انتہائی آرام دہ اور شاہانہ انداز کے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ بھی بے انتہا شاہانہ انداز کی تھی۔ سجاوٹ دیکھ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ شاہی محل میں موجود ہو۔ اس نے بے اختیار اپنے بازوں پر چٹکی بھری کیونکہ اسے اچانک خیال آیا تھا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جب چٹکی بھرنے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا، لیکن اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ تو گھوڑے پر سوار واپس اپنے ملک جا رہا تھا اور راستے میں پڑنے والی سرائے میں سویا تھا، لیکن اب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس شاہانہ انداز میں سجی ہوئی خوابگاہ میں انتہائی شاندار بستر پر سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنی لباس پر نگاہ دوڑائی تو اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ وہ اپنے ہی لباس میں تھا۔ اس کے سر پر پگڑی بھی موجود تھی اور بغل میں زنبیل بھی۔ عمرو کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی سرائے میں سوتا تھا تو زنبیل کو اپنے بغل میں ہی رکھ کر سوتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سرائے میں چوریاں بہت ہوتی ہیں، اس لیے اس کی زنبیل بھی چوری ہو سکتی تھی۔ ابھی یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی جس کے جسم پر انتہائی شاندار لباس تھا اندر داخل ہوئی۔ کنیز شہزادہ عمرو کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے۔ لڑکی نے عمرو کے سامنے پہنچ کر ادب سے جھکتے ہوئے کہا۔ شہزادہ عمرو، کیا مطلب؟ میں کیسے شہزادہ ہو گیا؟ میں تو خواجہ عمرو ہوں اور میں تو رات کو سرائے میں سویا تھا، پھر میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہ کون سی جگہ ہے اور تم کون ہو؟ عمرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ملک سیستان ہے۔ اس ملک کی بادشاہ اکلوتی بیٹی شہزادی زرنگار ہے اور شہزادی زرنگار آپ کو بے حد پسند کرتی ہے۔ وہ آپ کے کارناموں کی دیوانی ہے۔ انہوں نے بادشاہ سلامت سے ضد کر رکھی تھی کہ اگر وہ شادی کریں گی تو صرف آپ سے۔ بادشاہ سلامت نے شہزادی حضور کی ضد پر انہیں آپ سے شادی کی اجازت دے دی، لیکن یہ شرط رکھتی کہ آپ کو شہزادہ عمرو کہا جائے گا۔ اب شہزادی صاحبہ کو آپ کا انتظار تھا۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ آپ سرائے میں آ کر ٹھہرے ہیں تو انہوں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ آپ کو اس طرح شاہی محل میں لایا جائے کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ چنانچہ آپ کو نیند کی حالت میں یہاں لایا گیا اور اب صبح ہو گئی ہے۔ شہزادی صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہے تاکہ آپ کی رضامندی حاصل کر کے آپ سے شادی کا اعلان کر سکیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں شہزادی صاحبہ کی خاص کنیز ہوں۔ میرا نام گلنار ہے۔ شہزادی حضور نے کہا ہے کہ اگر آپ ان سے شادی پر رضامند ہو جائیں تو شادی کے بعد آپ کو ملک سیستان کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اور ملک سیستان کا سارا خزانہ آپ کو تحفے میں دے دیا جائے گا۔ انہوں نے پیش کی آپ کے لیے یہ تھیلی بھجوائی ہے جو انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہے۔ کنیز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور کمرے سے بندھی ہوئی ایک تھیلی نکال کر اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمرو کو پیش کر دی۔ عمرو نے انتہائی مسرت بھرے انداز میں تھیلی جھپٹی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں واقعی انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ خوشی سے بے اختیار اس کی بانچیں کھل گئیں۔ اس کے ذہن میں ملک سیستان کا بادشاہ بننے کا تصور گھوم گیا۔ میں شہزادی سے شادی کے لیے تیار ہوں، ابھی اور اسی وقت ہوں۔ عمرو عیار نے جلدی سے بستر سے اترتے ہوئے کہا۔ آئیے پھر شہزادی حضور سے مل لیجیے تاکہ آپ کی فوری شادی کا انتظام کیا جا سکے، کنیز نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ عمرو نے جلدی سے تھیلی اپنے زنبیل میں ڈالی اور بستر سے اٹھ کر نیچے پڑی ہوئی جوتیاں پہنی اور جلدی سے کنیز کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر ایک راہداری تھی جس میں جگہ جگہ مسلح غلام کھڑے تھے۔ عمرو جیسے ہی ان کے قریب سے گزرتا وہ شہزادہ عمرو کو سلام کہہ کر ادب سے جھک جاتے اور خواجہ عمرو اپنا چڑیا جیسا
سینہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ اس کا دماغ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا تھا۔ وہ ابھی سے اپنے آپ کو ملک سسیستان کا بادشاہ سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس کی گلہری کے دموں کی طرح لٹکتی ہوئی مونچھیں خود بخود پھڑپھڑانے لگ گئی تھیں۔ راہداری کے اختتام پر ایک وسیع و عریض صحن تھا جس کے آخر میں باہر جانے کا دروازہ تھا۔ کنیز اس صحن سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اس لیے امرو کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑ رہا تھا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو کنیز گلنار؟ کیا شہزادی محل سے باہر موجود امرو سے نہ رہ گیا تو آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ یہ تو شاہی مہمان خانہ ہے شہزادہ امرو حضور۔ شہزادی صاحبہ تو یہاں سے کچھ دور اپنے محل میں رہتی ہے، کنیز نے جواب دیا، اور امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باہر نکل کر وہ آگے بڑھا تو امرو کو کچھ ہی دور ایک سفید رنگ کا خوبصورت محل نظر آیا۔ کنیز کا رخ اس کی طرف ہی تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہی شہزادی کا محل ہوگا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد وہ اس محل کے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ کنیز اسے وہاں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ایک طرف پڑا ہوا پردہ ہٹا تو امرو کی آنکھیں پردہ ہٹا کر آنے والی انتہائی خوبصورت شہزادی پر اس طرح جم گئیں جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ میرا نام شہزادی ذوالفقار ہے شہزادہ امرو، شہزادی نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو خواجہ امرو چونک پڑا۔ او شہزادی حضور، آپ تو دنیا کی حسین ترین خاتون ہیں۔ امرو نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، شکریہ، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنے اور ملک سسیستان کا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل شہزادی حضور، میں آپ سے ابھی اور اسی وقت شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امرو نے کہا، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ شہزادی نے کہا تو امرو اس بار بے اختیار چونک پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے مثنیٰ میں شہزادی کی بات سن کر کڑواہٹ پھیل گئی ہو۔ ہاں شہزادی حضور، میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مرد تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، امرو نے جواب دیا۔ ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھ سے شادی کے بعد تم ملک سسیستان کے بادشاہ بن جاؤ گے اور پھر سیستان میں ہی رہو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ شہزادی نے کہا، کون سی شرط؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے کچھ دور ایک ویران قلعہ ہے جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ قلعہ کھنڈر بن چکا ہے، لیکن اس کھنڈر کے اندر دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دفن ہے، اور تمہیں وہ خزانہ ہمارے لیے حاصل کرنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، بالکل کروں گا، لیکن اس خزانے کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ خواجہ امرو نے پوچھا۔ خزانے کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شادی کے بعد ملک سسیستان کے خزانے کے ساتھ ساتھ یہ خزانہ بھی اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ کوئی بھی اس کی رکھوالی نہیں کرتا، لیکن یہ خزانہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہاں کسی ایسے آدمی کا خون نہ گرے جو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہو۔ میرا مطلب صرف خون کے چند قطروں سے ہی، اور یہ قطرے صرف قلعے کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے گزرتے ہوئے وہاں زمین پر ڈالنا پڑیں گے، پھر یہ خزانہ خود بخود ابھر کر سامنے آ جائے گا، اور چونکہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، اس لیے تم وہاں جاؤ اور دروازے پر رک کر اپنے خون کے چند قطرے زمین پر ڈالو۔ اس طرح خزانہ باہر آ جائے گا، اور پھر میں تم سے شادی کر لوں گی اور تم ملک سسیستان کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ شہزادی نے کہا، لیکن خون؟ کس جگہ کا خون؟ امرو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ خون کا سن کر اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ ارے گھبراؤ نہیں، تمہاری گردن کے پچھلے حصے پر میرا غلام ذرا سا چیرا ڈالے گا اور خون کے قطرے نکال کر انہیں دروازے میں ڈال دے گا۔ شہزادی نے کہا، لیکن کہیں وہ میری گردن ہی نہ اڑا دے۔ نہیں شہزادی، یہ خطرناک کام ہے، تم اس خزانے کا خیال چھوڑ دو۔ امرو نے کہا، تو پھر میں تم سے شادی ہی نہیں کروں گی۔ شہزادی نے روٹھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تیار ہوں۔ امرو نے کہا تو شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے زور سے تالی بجائی تو کمرے میں ایک غلام حاضر ہو گیا۔ وہ بڑا دیو ہیکل غلام تھا۔ اس کے سر پر بھی امرو جیسی پگڑی تھی، لیکن یہ سرخ رنگ کی پگڑی تھی۔ اس کے کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک خوفناک تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ امرو کو ساتھ لے جاؤ یاقوت، اور جب امرو قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو تم اپنی تلوار کی نوک سے اس گردن کے پچھلے حصے پر چھوٹا سا چیرا ڈال کر خون کے چند قطرے نکالنا اور پھر انہیں زمین پر ڈال دینا۔ شہزادی نے غلام کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہو گئی شہزادی حضور۔ غلام نے سر جھکا کر کہا،
تو امرو اس غلام کے ساتھ چل پڑا۔ ویسے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ بات بہرحال خون کی تھی اور غلام کی خوفناک شکل اور اس کی خوفناک تلوار سے اسے خوف آ رہا تھا۔ شہزادی کے محل سے نکل کر وہ آگے گیا تو واقعی کچھ فاصلے پر ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا کھنڈر نما قلعہ موجود تھا جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس دروازے کے درمیان قلعے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، غلام نے امرو سے کہا، اور امرو آگے بڑھا اور ٹوٹے ہوئے دروازے کے درمیان کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے غلام کی خوفناک چیخ سنائی دی تو امرو بے اختیار تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے وہ ایک طرف اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ غلام کے چہرے پر وحشت تھی اور وہ پوری قوت سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا، لیکن امرو کی اچانک اچھل جانے سے اس کا وار خالی چلا گیا۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں سے جال الیاسی نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ غلام سنبھل تھا امرو نے اسے جال الیاسی میں جکڑ لیا۔ پھر امرو نے خنجر سلیمانی نکال کر غلام کو دھمکایا تو اس نے بتایا کہ شہزادی نے یہ ساری چال اس لیے کھیلی ہے کہ تمہارے گردن کاٹ کر تمہارا خون یہاں دروازے پر پھینکا جائے، لیکن تمہاری رضامندی سے تب ہی خزانہ مل سکتا ہے۔ اب امرو شہزادی کی ساری مکاری سمجھ گیا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے بجائے صرف اسے قتل کر کے خزانہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ امرو نے زنبیل میں سے تختی داؤد نکالی اور اس سے پوچھا تو تختی داؤدی پر تحریر ابھرتی آئی کہ اس کھنڈر میں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ شہزادی کو کسی نجومی نے غلط بتایا ہے، لیکن شہزادی بہت ضدی ہے، اگر تم یہاں رہے تو وہ زبردستی بھی تمہیں ہلاک کرا سکتی ہے، اس لیے فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ امرو نے یہ تحریر پڑھی تو اس نے خنجر سلیمانی سے غلام کو ہلاک کیا، جال الیاس لپٹ کر زنبیل میں ڈالا اور پھر زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر اس نے پہنی۔ سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اپنے وطن پہنچا دیں، چنانچہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا وہاں سے دور نکل آیا، اور جب اپنے وطن پہنچ گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ اس مکار شہزادی کی عیاری سے بچ گیا ہے۔ البتہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملا وہ اس شہزادی سے انتقام ضرور لے گا۔ البتہ اسے یہ خوشی تھی کہ شہزادی کے ہیرے جواہرات کی دی ہوئی تھیلی اس نے حاصل کر لی ہے۔